بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شیخ عزیز الرحمان، احمد پور شرکیہ کا ایک ادنا سا جرنلسٹ۔ گزشتہ 32 سالوں میں نے روزنامہ نوائے وقت اور مختلف اخبارات کے لیے کام کیا اور کوشش کی کہ ہمارے علاقے احمد پور شرکیہ کے مسائل کو اجاگر کر سکوں۔ آج کے ہماری اس اوپننگ ولاگ میں ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کا ضرور سمجھیں گے کہ جتنے ہمارے ویورز ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں، اور اس کے بعد ہمیں اپنی رائے بھی ہمیں واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں، ہمیں آن لائن بھی بھیج سکتے ہیں۔ تحصیل احمد پور شرکیہ ایک وہ نام ہے جو پاکستان کے تاریخی علاقوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا طول بال 29.10 اور شمالی اور عرض بال اس کا 71.9 ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کا جو معیاری وقت ہے وہ احمد پور شرکیہ کا معیاری وقت کے عین مطابق ہے۔ یہ سطح سمندر سے 348 فٹ کے فاصلے پر اونچائی پر موجود ہے۔ یہاں پر مختلف جب مردم شماری کی گئی تو احمد پور شرکیہ جو تھا، اس کی ابتدائی جو 1981 میں جو مردم شماری تھی اس کے مطابق یہاں پر جو نفوس تھے ان کی آبادی 385 پرسنس پر موجود تھی، جو اب بڑھ کر گزشتہ سال محکمہ ہیلتھ کے جو سینسس آئے ہیں اس کے اندر 10,32,000 کے قریب پہنچی، اور الحمدللہ اب یہ 13 لاکھ نفوس کی پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہونے کا جہاں اسے اعزاز حاصل ہے، وہاں پر یہ پنجاب کی سب سے پسماندہ تحصیل ہم اسے کہیں گے تو کوئی برا نہ ہوگا۔ آج ہم نے احاطہ کرنا ہے کہ ہماری اس پسماندگی کا ذمہ دار کون ہے۔ ہمارے یہاں پر جب سے پاکستان بنا ہے، یہاں پر عباسی خاندان کا تسلط رہا، یہاں پر قبلہ شہزادہ سید الرشید عباسی صاحب منسٹر بھی بنے اور یہاں سے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے ممبر کے طور پر بھی منتخب ہوئے۔ ان کے بعد ہیز ہائنس جناب نواب صلاح الدین عباسی صاحب ایک دفعہ بھاگپور اور 4 دفعہ احمد پور شرکیہ کی قومی نشست پر یہاں سے عوام نے منتخب کر قومی اسمبلیوں میں انہیں بھیجا تاکہ ہمارے مسائل وہ حل کر سکیں، لیکن یہ مسائل حل ہو سکے یا نہیں ہو سکے اس کا احاطہ عوام نے آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دور آیا مشرف کا، تو اس میں کسی وجوہات کی بنا پر نواب صلاح الدین عباسی صاحب الیکشن سے باہر ہوئے، اور مخدوم علی حسن گیلانی صاحب جن کا تعلق گوش شریف سے ہے، خانوادہ گیلانیہ سے ان کا تعلق تھا، وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے 2 بار یہاں سے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان کے بعد عارف عزیز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد منتخب ہوئے، اور پھر اب موجودہ ہمارے ایم این اے جو ہیں وہ مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی صاحب ہیں، جو حکومتی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ لوگوں کو، ہمارے ویورز کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر جو عباسی خاندان تھے ان میں گورنر پنجاب شہزادہ صاحبزادہ محمد عباس خان عباسی صاحب منتخب ہوئے، پھر اس کے بعد ایس ایم عباسی صاحب گورنر سندھ منتخب ہوئے، ان کے بعد ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی شہزادہ سید الرشید عباسی صاحب رہے، علی حسن گیلانی صاحب پارلیمانی سیکرٹری رہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عہدوں پر ہمارے یہاں پر، لیکن احمد پور شرکیہ کی جو ہے قسمت نہ بدل سکی۔ اس میں چاہے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر کوئی گیا، چاہے گورنر یہاں سے منتخب ہوا، عوام نے تو اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے یہاں پر منتخب کر کے بھیج دیا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جا کر عوام کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حق ادا اس طریقے سے نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے جو میونسپل کمیٹی کا ادارہ ہے، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ احمد پور شرکیہ کی جو بلدیہ تقریباً 105 سے 10 سال پرانی ہے، 1901 میں یہ قائم ہوئی، 120 سال پرانی ہم اسے کہیں گے، یہ 1901 میں جب قائم ہوئی تھی تو اس کے پہلے نگران احمد پور شرکیہ کے تحصیلدار حاجی غلام محمد خان صاحب مقرر ہوئے تھے، اور یہ تمام تفصیلات میری کتاب ریاست بھاولپور کے جو ایسے افراد تھے جنہوں نے کچھ کام کیا، مشاہیر ریاست بھاولپور میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات کر رہے تھے احمد پور شرکیہ کے مسائل کی، تو آج ہم اس پر جو پہلی بات کریں گے کہ بنیادی مسائل کے حل کا ذمہ دار ہوتا ہے میونسپل کمیٹی احمد پور شرکیہ یا بلدیہ جسے ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن احمد پور شرکیہ کے جملہ محلہ جات میں سیوریج کا پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ احمد پور شرکیہ سے عوام نے جب ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے طارق بشیر چیمہ صاحب جن کا تعلق یزمان سے اور اسی حکومت میں فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ ہیں، ان کو جب منتخب کرایا گیا تو احمد پور شرکیہ کا اس میں بڑا عمل دخل تھا۔ انہوں نے احمد پور شرکیہ کی سیوریج کے منصوبے کے لیے آج سے 20 سال قبل اس وقت 4.5 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی۔ شومۂ قسمت کہ وہ صحیح طریقے سے نہ لگ سکی اور وہ ضائع ہو گیا پیسہ، اور اس کے بعد 40 لاکھ روپے کے متعدد بار منصوبے لگائے گئے، جس میں شکرانی روڈ تھا، اس کے 8.5 کروڑ روپے کا ادران
قاضی عدنان فرید کے دور میں پنجاب کی حکومت کی طرف سے وہاں پر سیوریج کے نام پر لگایا گیا، لیکن آج تک احمد پور شرقیہ کے عوام، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری خواتین گندے پانی میں گزر رہے ہیں۔ اب تو جنازہ بھی نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے متعدد جگہوں پر۔ گزشتہ دنوں شادمان کالونی میں جب جنازے کی جو ویڈیو فوٹیج ہم نے ڈالی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بلدیہ کے لیے شیم ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ احمد پور شرقیہ کی جو ایک بد کردار لوگ ہیں، جو بڑے عرصہ دراز سے میونسپل کمیٹی احمد پور شرقیہ میں برجمان ہیں، انہوں نے احمد پور شرقیہ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ احتساب کا نعرہ لگانے والی حکومت کیوں نہیں ایسا کرتی کہ اگر کروڑوں روپے ضائع ہو چکے ہیں تو اس کی ذمہ داری کا تعین کیوں نہیں ہوتا؟ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا میونسپل کمیٹی نے اپنے جو کام کیے ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ ہماری ہر گلی میں سیوریج کا مسئلہ ہے، ہمارے ہر علاقے میں جو ہے وہ گٹروں کے ڈھکنوں کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں پر لائٹس کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسائل کا ذمہ دار جو ہے بنیادی طور پر بلدیہ احمد پور شرقیہ ہے۔ اور اس میں اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ہماری پوری آبادی کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے احمد پور شرقیہ میں ایک کے علاوہ دوسرا بڑا کوئی مڈل ایسے ہائی اسکول کے مقابلے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس میں اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہماری بچیاں پریشان ہیں۔ اسی طرح انٹر کالج کا درجہ جب دے دیا گیا تو احمد پور شرقیہ کے لیے ہائر ایجوکیشن کے دروازے عملی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو کالج ہے اس میں کوئی ڈگری کلاسز جو ہیں وہ نہیں لگ رہی ہیں، جس میں ہماری بچیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری تعلیم پر دروازے کیوں بند کیے گئے؟ جب سابقہ حکومت تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے وہ دانش سکول کا تحفہ دینے کے لیے افتتاحی تقریب کی میں بھی نہ آ سکے۔ آج وہ دانش سکول کی جو سنگ افتتاح کی تختیاں ہیں وہ پنجاب حکومت کی، اس وقت کی حکومت کی قبر کا تعین کر کے پڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ہمارے بچوں کے لیے دانش سکول کی سہولت نہیں دی گئی، ہمارے یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں بنائے گئے۔ اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے یہاں پر بات کریں تو یہ کتنے چھمبے کی بات ہے کہ احمد پور شرقیہ کی 12-13 لاکھ آبادی کے لیے صرف ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل احمد پور شرقیہ میں موجود ہے، جہاں پر پورے ڈاکٹرز بھی پوری طرح موجود نہیں ہیں، ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر اس کو دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں تو ہمارے تحصیل میں 4 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، جس میں سے 3 فنکشنل ہیں، چوتھا جو ہے وہ ملک خالد وارن جن کا تعلق مسلم لیگ اپوزیشن سے ہے، ان کی وجہ سے ان کے علاقے میں وہ فنکشن نہیں ہو سکا۔ کروڑوں روپے کی بلڈنگیں جو ہیں وہاں پر نقصان ہو رہی ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارا علاقہ سیاست کی نظر ہوتا رہے گا؟ ہمارے علاقے میں رورل ڈسپینسریز جو بنائی گئی تھی ضلع کونسل کی، وہ تمام کی تمام بند پڑی ہیں، عوام اس میں پریشانی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں پر جو 23 بنیادی مراکز صحت بنائے گئے تھے، ان پر کوئی ڈاکٹرز تعینات نہیں ہیں، ان پر کوئی عملہ تعینات نہیں ہے، ادھر ادویات کی کمی ہے۔ یہ ایک ہمارے ادارہ جو ہے ادارہ استحکام شرکتی ترقی، اور انہوں نے احمد پور شرقیہ کی ایک ادارہ گریٹ پاکستان لورز ویلفیئر سوسائٹی کے تعاون سے اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک سروے کرایا تھا، اور وہ سروے کی آپ رپورٹس آپ دیکھیں گے میرے ناظرین تو آپ کو حیرت ہوگی کہ احمد پور شرقیہ کے 23 بنیادی مراکز صحت میں کوئی ایک ایسا سینٹر بھی نہیں ہے جہاں پر مریضوں کے لیے واش روم کی سہولت ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے۔ اگر ہمارے یہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر مختلف لوگ جو ہیں وہ بچے مختلف نیشنل لیول پر ہماری ٹیموں میں سلیکٹ ہوئے ہیں، لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ احمد پور شرقیہ کے اکلوتے میونسپل اسٹیڈیم کی تعمیر آج تک مکمل نہ ہو سکی۔ یہ ہمارے میڈیا کلب احمد پور شرقیہ کے لیے جو ہم نے اپنا ادارہ بنایا ہے، اس کے زیر اہتمام پہلی ہماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ عوامی بیٹھک ہے، اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کو آپ کی تجاویز کی سلسلے میں آگے لے کر چلیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے اس پہ اپنی اصلاحات بھی دیں اور اپنے مسائل سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ بہت مہربانی، شکریہ۔